الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. ہم نے سورہ توبہ جو جہاد و قتال کے حوالے سے سب سے اہم صورت ہے، کیونکہ اسی میں ساری تفصیلات اور تفصیلات بھی اس وقت کی بیان ہوئی ہیں جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے صحابہ کے درمیان، اور انہوں نے 80 سرایا یا غزوات آپ نے اپنی زندگی میں کیے۔ سرایا اس جنگی مہم یا اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی پلاننگ آپ نے کی، لیکن اس کی سربراہی کے لیے کسی صحابی کو بھیجا، اور غزوہ وہ ہے جس کی پلاننگ بھی آپ نے کی، ایگزیکیوشن بھی آپ نے کی، یعنی آپ بنفس نفیس اس لشکر کے سربراہ تھے۔ تو لہٰذا یہ آخری جنگ ہے۔ پہلی جنگ جو بڑی جنگ بدر تھی، اس پہ تبصرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں، اور یہ دوسری بہت بڑی آخری جنگ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر گئے مقابلے کے لیے۔ کس کے ساتھ؟ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو اس وقت رومی سلطنت تھی، وہ مقابلے پہ نہیں آئے، اور آپ نے وہاں ٹھہر کر سارے قبیلے جو بارڈر پہ تھے، عرب قبیلے جنہوں نے پہلے بڑی بڑی شرارتیں کی تھیں اسلام کے خلاف، ان سے معاہدے کیے، ان کو جزیہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تو اس طرح اس جنگ میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، اور کیونکہ مشرف صاحب نے، وہ اللہ کے سامنے ہیں اب، انہوں نے سورۃ توبہ نکلوا دی اس سے سلیبس سے امریکہ کے کہنے پر۔ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اس قرآن کی رہنمائی جس نے مسلمانوں کو، بدوؤں کو اٹھایا اور دنیا کا امام بنا دیا، آج ہم ساری دنیاوی ڈگریوں کے ساتھ، آپ کے ججز امریکہ اور انگلینڈ سے کوالیفائڈ، آپ کے جرنیل ٹریننگ کے لیے ملک کا اتنا سرمایہ لگاتے ہیں باہر جا کے، لیکن اس صورت کو نہیں پڑھتے، اور نتیجہ یہ ہے نہ آپ کا ملک میں انصاف، نہ عدل، نہ ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اسی نے مسلمانوں کو عزت پہلے بھی دی، آئندہ بھی اسی کی طرف پلٹ کے توبہ کر کے اس کو مانیں گے تو عزت اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، دنیا میں رفتیں اور ترقیاں، شہرت آپ کو اس کتاب قرآن سے ملے گی، اور اگلا حصہ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے۔ تاریخ اس پہ گواہ ہے، نبی صادق کا فرمان، اس لیے کہ یہ اللہ کی بات، اللہ کی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ بھی وہی ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو چھوڑ کے آج ہم، آپ غزہ کے حوالے سے دیکھیں، پوری امت ذلت میں، پوری امت۔ اچھا آپ سر مجھے ایک سوال ہے۔ جی سوال کریں، جلدی کریں۔ سر یہ امریکہ نے پھر ہمارے قرآن کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو انہیں سورہ توبہ کے بارے میں یہ سارا پتہ تھا کہ اس پہ یہ جہاد ہے سارا؟ ان کے ایڈوائزر ان کو بتاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ہے، اور انہوں نے سب سنیں، انہوں نے سب اس کا کاؤنٹر
بات جب میں کر رہا ہوں تو آپ سوال پہلے پورا کر لیں پھر میرا پورا جواب سنیں. آپ کی ایک ایک چیز کا انہوں نے مطالعہ کر کے رکھا ہوا ہے. ان کے ایڈوائزرز ہیں جو ان کو بتاتے ہیں. اچھا میرا اب آپ سے ایک سوال تھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حل ہمیں بتایا ہے ان حالات کے اندر. کیا رہنمائی قرآن نے دی ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا وہ تَفَرَّقُوا. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ جنرل ہے. جنرل کا مطلب ہے کہ ہر حال میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن جب یہ کیفیت، پہلے سوال سنیں، جب یہ کیفیت جو آج جس سے ہم دو چار ہیں غزہ میں پوری امت، اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ سر یہی ہے کہ پیٹھ مت دکھاؤ، نکلو. سر یہ نکلو ہلکی ہو یا بوجھل. یہ کسی جان اور مال اللہ کے راستے میں لگائے نا، جان اور مال. بھائی دیکھیں یہ جنرل بات مت کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج بڑی غور سے سمجھیں، کیونکہ ہم سب کو قرآن سے اس رہنمائی لینی چاہیے کہ جب غزہ جیسی صورت پیدا ہو جائے، وہ ساری باتیں آپ جنرل کر رہے ہیں کہ جب بالکل اگر کیا کیا ہم نے نہیں کیا اور کیا کرنا چاہیے غزہ کے حوالے سے قرآن سے کون سی آیت کہیں گے آپ؟ جلدی جواب دیں ورنہ میں بتاؤں آپ کو. سر مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ والی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب مظلوموں کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے. اچھا اب میں آپ کو بالکل ایکوریٹ ایگزیکٹ آیت لکھیں. سورہ انفال کی آیت 73. سورہ آیت قرآن کو جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے تو ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. اب سنیں، جب یہ حالت ہو جو اس وقت مسلمان امت غزہ میں، ہم بچوں کو نو جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں ان کو، حاملہ عورتوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیں بڑے غور سے. والذین کفروا اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں. اولیاء کا مطلب ولی، پکے دوست. کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں، اولیاء ہیں. کس طرح امریکہ، یورپ، جرمنی، فرانس ڈٹ کے کھڑا ہے کس کے پیچھے؟ یہود کے پیچھے. یہ ہے اس کی تفسیر کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلا حصہ ہے، سنیں. الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے. اچھا الا تفعلوا، تم اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا مطلب ہے؟ یہ یہاں کہ یہ نہیں کرو گے کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یعنی آپ لوگ اکٹھے مجاہد نہیں جاؤ گے. جہاد سر جہاد. پہلی بچی نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. اگر تم سے اکٹھے ہو کر، جہاد تو حکم ہے آپ کا ہر زندگی کے زندگی میں ہر وقت. وہ کوئی ایسی حکم نہیں ہے کہ جو صرف اس وقت کے لیے ہے، اس کے لیے تیار رہو. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، جس طرح کافر مل کر اسلام کے لیے کو تباہ کرنے کے لیے بچوں، عورتوں، بوڑھوں پر وہاں بمباریاں کر رہے ہیں، اگر تم ساری امت، سعودی عرب، پاکستان، ایران، فلانا فلانا فلانا، اگر یہ مل کر تم نہیں یہ کام کرو گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو پھر الا تفعلوا، اگر تم یہ کام کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، پھر زمین میں بہت بڑے فتنے ہوں گے، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا، بچے، بوڑھے، عورتیں قتل ہوں گی. کیوں؟ کافر تو مل کے، الکفر ملۃ واحدہ، کافر ایک ملت ہیں. دیکھ لیں تاریخ، قرآن کی حقانیت کو دیکھیں آپ. لہذا
یہ ہے وہ آیت جو اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے. تو جہاد و قتال چھوڑو گے ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہی سورت کو بہت غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سوال کریں، کیونکہ یہ سورت توبہ جو ہے یہ آیت سورہ انفال کی ہے، وہ بھی جہاد کے متعلق ہے، بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. کوئی سوال اس کے اوپر؟ نہیں سر. یہ آیت بالکل آج کی صورتحال پر اترتی ہے، اللہ رحم کرے ہم پر. ہاں، لیکن ہم قرآن پڑھ کے پڑھتے ہیں. قرآن تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے ہر قسم کے حالات میں، مشکل بھی، آسان بھی، فتح ہو، شکست ہو. ہم اس قرآن سے تو سبق لیتے ہی نہیں ہیں. جن کو جہاد و قتال کرنے کا فرض سونپا گیا ہے وہ اس سے پہلودہی کر رہے ہیں. اس لیے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ ذلیل ہو رہی ہیں کشمیر میں. اس امت نے یہ کام چھوڑا ہے. بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کاریں ہیں، سب کچھ ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے. ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. جس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ کبھی اس سے پہلودہی نہیں کرے گا. کیوں؟ دنیا میں بھی عزت اسی کے ساتھ ہے، جہاد و قتال کرنے میں، کہ کفر کو دبا کے رکھو، اور آخرت میں جنت ہے. چلیں، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو سورت کو آگے پڑھتے ہیں. کل ہم نے آیت نمبر 112 ختم کی ہے، اور آج ہم نے 113 شروع کرنی ہے. اچھا، آپ نے نوٹ فرمایا کل بڑی کمال کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا. اب آپ دیکھیں، کل 112 میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہیں اوصاف پکے سچے مومنوں کے. اور دن کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں 8 اوصاف بتائے ہیں. اسی کے مقابلے میں اسی جیسی جس میں مومنوں کے اوصاف پھر بیان ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کو آیت لکھوائی تھی. کون سی تھی؟ سر سورہ احزاب کی 35 نمبر. شاباش شاباش، ویری گڈ. اب آئیے، اب آپ ذرا 113 کو بڑے غور سے دیکھیں. ما کان لنبی والذین آمنوا، نبی اور ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے بالکل جائز نہیں کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے ان کی دعائے مغفرت کریں. سختی سے منع. اب منافقین کو کیوں؟ یہی منافقین ہیں جنہوں نے آج مسلم حکمران، جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کی عزت کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اب بھی OIC کی کانفرنس ہوئی ہے، آپ دیکھیں کتنے بدبخت ہیں ہم. یہودی بچوں کو ہسپتالوں میں مریضوں کو مار رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. سعودی عرب کہتا ہے، دوسرے ان کے ساتھی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم ان کا سپلائز بند نہیں کریں گے، آئل بند نہیں کریں گے. کیا بدبختی ہے! کیا آپ دیکھیں، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ لڑنا تو نہیں جاتے، وہ بائیکاٹ تو کریں نا. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مومنوں جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے لوگ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت ہرگز نہ کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، وہ جہنمی ہیں. اچھا، اب آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں بتا دیا صاف ستھرا کہ جب کوئی شخص منافقت کرے گا تو وہ کیا ہے؟ منافقت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم.
جب اس درجے کی منافقت کر کے اور منافقت کے ساتھ مر گیا، توبہ طائب بھی نہیں ہوا، تو اللہ کے اپنے رسول سے اور اپنے مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت بھی نہیں دعا بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کے باپ اور آسان ہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں بڑے غور سے سنیے بات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، وہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں تو منع کر رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو اللہ اس کو کھود رہے ہیں، صاف بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آیت 113 کلیئر ہے؟ تو 114 میں اللہ کہتے ہیں ان کا باپ مشرک تھا نا، تو اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا، مگر کیا تھا؟ اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے ان سے کیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ زندگی میں آپ مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے ان کو توفیق بخشے کہ قبول فرمائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ موت کے بعد شرک پہ مرا ہے، وہ جہنمی ہے۔ آیت اس سورہ نساء کی آیت 48 دیکھ لیجئے، اللہ نے فرض اس پر لازم ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا شرک کی وجہ سے۔ اور حضرت ابراہیم نے دعا بالکل کی ہے، لیکن ان کا وہ وعدہ تھا۔ اور آگے دیکھیں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ مشرک ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ اچھا، آگے دو صفات آئی ہیں، ان ابراہیم لأواء حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل، لأواء کا مطلب ہے بہت ہی نرم دل، حلیم بڑے بردبار تھے، کہ لوگوں کے ظلم و ستم کے باوجود وہ ان کے لیے برے خیالات اور بری دعائیں نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دو صفات تھیں، اور ادھر ان کا وعدہ تھا باپ سے، تو لہٰذا وہ زندگی میں ان کا وعدہ اس سے کرتے رہے، لیکن جب شرک پہ مرا تو انہوں نے دعا نہیں کی۔ یہ اس کا مفہوم ہے، اور یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ مشرکین اور منافقین کے لیے کس قدر، اگر وہ شرک اور نفاق پہ مرے تو ان کے لیے دعا کرنے سے بھی اللہ نے روک دیا۔ اب اس حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے، بلکہ دو واقعات ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ جب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، چچا تھے، بڑی محبتیں رکھی کی، اب جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس وقت اس کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے، ابو جہل بن ہشام بھی بیٹھا تھا، جس مشہور ابو جہل، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی بیٹھا تھا، اور کچھ 1-2 اور کافر ہوں گے، کیونکہ قبائلی نظام تھا، یہ قبیلے کے سردار تھے، یہ بیٹھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتیں کی کہ چچا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، تاکہ میں اللہ کے کہاں آپ کی سفارش کرنے کے لیے کہ اہل ہو جاؤں، کیونکہ اگر آپ شرک پہ مرے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اب ان بدبختوں نے جو بیٹھے تھے، مجھے انہوں نے کہا کیا تم آخری وقت میں اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے بڑی غلطی کی، اور غلطی یہ کی کہ جب مرنے لگے تو انہوں نے کہا علی ملت ابن عبد المطلب، کہ میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے دین پہ، یعنی کفر پہ۔ تو یہ اس وقت یہ آیت اتری ہے کہ آپ مشرکین کے لیے توبہ نہیں، وہ استغفار نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ آپ والدہ کی قبر پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں، آپ کو روک دیا گیا۔
اب ذرا بتائیں مجھے دین کتنا اصولوں اور عدل پر کی پابندی ہے. جو قانون عام مسلمان کے لیے وہ نبی کے لیے ہے. لہذا شرک کو اچھی طرح اپنی زندگی میں دیکھو کہ کہیں ہم انجانے میں تو شرک نہیں کر رہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ یہ شرک اتنا خفی ہوتا ہے کہ جس میں اندھیری رات میں ایک کالی چونٹلی چل رہی ہو کسی چٹان پر وہ نظر آ سکتی ہے. رات بھی اندھیری، چوڑی بھی کالی ہے. کوئی اس کا اور رنگ ہوتا تو شاید ڈفرینشیٹ ہو سکتا. لہٰذا بہت کیئرفل رہیں. تو یہ تھی تفصیل 114 کی. اگر کوئی سوال ہو ضرور پوچھیں. سر ایک سوال ہے کہ یہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ گئے تھے، یعنی جب ان کو نبوت مل گئی تھی تو انہوں نے لوگوں کو شرک کے بارے میں بتایا، لیکن ان کے جب دادا تھے اور جو والدہ تھی ان کو تو اس وقت وہ شرک میں کوئی بتانے والا نہیں تھا. کیا دین ابراہیمی نہیں موجود تھا؟ کیا بتوں کی پوجا کسی عقل سے بھی جائز ہے؟ بتائیں مجھے. اور وہ بت رکھے ہوئے ہوں 360 کعبۃ اللہ میں. جی سر. ذرا بات کو سر میرے سمجھیں. ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا تھا. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں آیا کہ شرک کسی طرح بھی جائز نہیں ہے؟ عقل سے، نقل سے، کہیں سے شرک کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. سر اس وقت عیسائیت مذہب تھا نا. وہ عیسائیت تو بہت عجیب بات کرتے ہیں آپ. آپ بات کریں قریش مکہ کی، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ بت پرست تھے. جی جی سر کلیئر ہو گیا. ان کے بڑے بزرگوں میں سے موحد لوگ گزرے ہیں جو صرف خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ صرف تو یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں. وہ بھی ہسٹری میں آتا ہے. دیکھیں نا، اصل میں تو یہ آپ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ جتنے توحید پرست تھے اور آج بھی مانے جاتے ہیں، اتنا کوئی توحید پرست نہیں تھا. لہذا ان کے دادا، چچا ہوں، دادا ہوں، کوئی بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، ان کو شرک بت پرستی میں نہیں آنا چاہیے تھا. اگر وہ آ گئے ہیں وہ مشرک ہیں، اور اللہ نے یہ بات کلیئرلی بتا دی ہے کہ مرتے وقت وہ اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ تم کلمہ تو پڑھ لو. وہ کہتے ہیں نہیں، میں مر رہا ہوں ملت ابو طالب پر، عبد المطلب پر، جو ان کے باپ تھے، دادا نبی کے وسلم کے دادا تھے. یہاں بات سمجھیں کہ دین اسلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حدیث کتنے انصاف کے پابند ہیں. مومن کو اگر اس نے اطاعت نہیں کی تو وہ حضرت نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیوں نہ ہو، وہ نہیں بچ سکتے. یہ ہے دین کا حسن کہ یہاں انسان جب تک اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بننے کا اعلان نہ کر دے اور وہ کر کے نہ دکھائے، وہ مومن اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے. بات کلیئر ہے؟ سر ایک بات میں پوچھ سکتی ہوں؟ صحیح ہے. آپ جلدی پوچھیں. جی، آپ نے بتایا نا کہ نبی پاک نے دعا کے لیے اللہ سے اجازت چاہی تھی، تو وہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تھے. ان کی اور کیا، وہ اپنی تو والدہ وہ کی پھر مغفرت اللہ کی دعا پاک نے کرنا چاہتے تھے. منع کر دیا تھا. تو جی، اللہ نے منع کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ جی جزاک اللہ خیر. اچھا، اب حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ وہ دعا کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، یعنی مشرک تھا، تو آپ اس سے بے تعلق ہو گئے. حضرت ابراہیم کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. دونوں میں نے آپ کو بتایا انتہائی نرم دل. ان کی نرم دلی تو تھی
کہ جب والد نے گھر سے نکالا تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا. وہ دعا زندگی تک تو ٹھیک تھی کہ دعا کیا تھی کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے. جب اسی پہ مرے تو آپ نے دعا بند کر دی. اور حلیم اس لیے کہ وہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی کر لیتا تھا تو وہ اس کے ساتھ احسان ہی کا رویہ رکھتے تھے. کوئی سوال آیت نمبر 114 پر؟ اب آ جائیے آگے. بڑے غور سے سمجھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اتنا معنی کہ تفسیر پہ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں لیکن اس کے معنی ختم نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرتا کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو گمراہ قوم کو ہدایت دیتا ہے اور ہدایت دینے کے بعد کہ اگر وہ ہدایت قبول کر لیں پھر اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ ان کو گمراہ کر دے. اور اس ہدایت میں کیا حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان پر کھول کھول کے بیان کر دے ما یتقون، کہ کن چیزوں سے ان کو بچنا ہے. وہ اللہ سے ڈر تو یہ تقوی جب تک ان میں نہ ہو تو اللہ ان پر جو ہے ان کو گمراہ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اللہ نے ہدایت دے دی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ہدایت پہ آ گئے اور اللہ نے کھول کھول کے ان کے سامنے ہدایت رکھ دی. اب اگر اس ہدایت پر نہیں چلیں، تقوی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، جس سے حکم دیا کرنا، جس سے منع کیا رک جانا. جب تک وہ یہ کرتے رہیں اللہ ان کو گمراہ نہیں کرتا. اور یہ انسانوں کا فرض ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنی خاص عنایت سے ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، ہم اس کو قبول کر لیں تو پھر ہم اس کے مطابق چلیں. اگر مطابق چلیں گے تو اللہ گمراہ نہیں کرے گا. اگر اس کو چھوڑ دیں گے، جیسے آج آپ نے دیکھا، آپ اندازہ کریں آج کیا دور ہے کہ قرآن ہم نے معنوں کے ساتھ 5% لوگوں کو بھی نہیں پتا. 5% میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے مطابق عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے وہ اس دور کا سب سے بڑا خوش قسمت مومن ہے. لہذا اللہ کی جی گمراہی سر. اس وقت آتی ہے جب کوئی قوم خود گمراہی اختیار کرتی ہے. جی سوال کریں. سر یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہ چلے. یہ بھی کانسیپٹ ہے. Ignorance of the law is no excuse. علم، جی سر اصل میں تو یہی انگریزی کو گولی ماریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت، عقل و شعور اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ ہمیں کس لیے دیا ہے؟ ہمارے ایک منٹ ہمارے دل کے اندر نیکی اور برائی کا کس نے یہ رکھ دیا ہے کہ برائی بری چیز ہے، نیکی اچھی چیز ہے، ہمیں پسند ہے، برائی سے نفرت ہے؟ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. کیوں رکھی ہے؟ کیوں رکھی ہے؟ کہ زندگی بھر تاکہ اس حجت نہ رہے. تاکہ ہم جب اللہ کی دین پوری تفصیلات آئیں تو ہم نیکی کریں. اس میں نیکی کی دعوت ہے، برائی سے بچنے کی دعوت ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. کیا دیکھیں کس طرح حسب حال یہاں بات ہدایت اور اس پر عمل کرنے کی ہے تو اللہ کا صفت کون سی لائی ہے کہ بکل شیء علیم. وہ ہر چیز جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تمہاری نیت کیا تھی، تم نے عمل کیا کیا ہے، وہ سب اس کو پتہ بھی ہے. وہ لکھوا بھی رہا ہے تاکہ قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دے. اور اگر تم انکار کرو گے تو گواہی کون دیں گے؟ وہ تمہارے زبان جسے تم نے بری باتیں کی، وہ تمہارے ہاتھ جن سے وہ عمل کیا، وہ پاؤں جسے تم چل کر کے گئے. اب سنیں یہ کون اللہ ہے، ذرا صفات کو دیکھیں. اگلے آیت 115 پہ کوئی سوال ہے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. وہ رب جو تمہیں احکامات دے رہا ہے نا، زمین و آسمان کا مالک ہے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے تصور کیا ہے
زمین آسمان سولر سسٹم گلیکسیز کہکشائیں کیا کیا اس کائنات میں ہے، اور ان سب کا مالک اور آقا، اور ان کو ایگزیکیوشن اس کا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یحیی و یمیت، یہ وہ صفت ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت وہ مارتا ہے۔ اور یہ ہے وہ اللہ جس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ جس ٹیکنالوجی اور جس دولت اور جس عمارت اور جن دنیاوی چیزوں پر تمہارا بھروسہ ہے، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں اللہ چاہے تو کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کی چاہت کے ساتھ۔ لیکن اصل مدد، اصل حمایت اللہ کی ہے۔ وہ جب حاصل ہوئی بھوکے ننگے مجاہدین افغانستان کو، تو انہوں نے امریکہ اور حواریوں سب کو رگڑ دیا۔ کتنا بڑا حق ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سر یہ بہت ہی بڑی بات ہے، میں ولی ولا نصیر، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ حقیقت ہی یہی ہے، بالکل۔ کاش ہم اس کا مفہوم سمجھیں، کاش ہم اس کا مفہوم سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ بالکل، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں پر ظلم کیا، جائیداد میں ان کو پورا حق نہیں دیا، مارا، ان کی اولادیں بعد میں اتنی نکمی ثابت ہوئیں، وہ سب انہوں نے بچوں کے لیے کیا تھا نا، اور جن پر ظلم کیا ان کے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اٹھایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ان کے پاس تھا جو انہوں نے ان سے روکا تھا، اور ان کے بچے عیاش فحاش، کیونکہ رزق حرام تھا۔ یہ آپ مشرے میں دیکھ لیں، ان کی اللہ نے حمایت بھی کی، نصرت بھی کی، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب، انشاءاللہ اگر ہدایت پہ ہوئے تو آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ تھی آیت 116۔ کوئی سوال؟ یہ جو بار بار ایک بات اچھی طرح سمجھیں، یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں ان کا بڑا تعلق ہوتا ہے جو آیت میں مضمون بیان ہو رہا ہے، اور اسی کا فہم توحید ہے کہ معرفت صفات الہی جو ہے، انہی صفات سے اللہ میرے ساتھ معاملات کر رہا ہے کہ اگر میں ظلم کروں، اگر میں اس سے ہٹوں گا تو اللہ کا ملعون بندہ ہوں گا، اور نعوذ باللہ، اور اگر میں نے اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ کی مجھے ولایت بھی حاصل ہوگی، اللہ کی حمایت اور مددگار بھی، نصرت بھی حاصل ہوگی۔ اب آئیے ذرا، کیونکہ یہ بیچ میں ساری چیزیں ہدایات ہمارے لیے آ گئیں، اب وہ لوگ جو یہاں پیچھے رہ گئے تھے، کس سے؟ غزوہ تبوک سے۔ آپ نے پہلے تو سن لیا ان لوگوں کا جنہوں نے آ کے بہانے بازیاں کیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کے ان کا بیان کیا، وہ سارا ہم پڑھا ہے۔ اب ہمیشہ دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے بڑے مخلص ہیں، لیکن ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور جب غلطی ہو جاتی ہے پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب انہی پیچھے رہ جانے والوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی معاف کیا، توبہ قبول کی، والمہاجرین، اور ان مہاجرین مجاہدوں کی بھی غلطیوں پر معافی دے دی، والانصار، اور ان انصاریوں کو بھی، مدینے والوں کو بھی، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، وہ اور یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار، جنہوں نے مشکل وقت میں اللہ کے رسول کی اتباع کی۔ اچھا، اب اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اتباع الہی کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور مہاجرین اور انصار نے اپنی جان و مال کو پیش کر کے اتباع رسول جو اتباع الہی ہے اس کا حق ادا کیا۔ اور پھر
फी साअतिल उसरा, یہ سب کچھ کب کیا؟ جب وہ خود تنگی میں تھے. اب یہاں بالخصوص یاد رکھیں، ذکر ہے کہ انہوں نے ہر جہاد میں حصہ لیا، ہر جہاد و قتال میں انہوں نے اپنا حق ادا کیا. یہ ہے ساعت الاسرہ میں. بعد ما کاد یزیغ قلوب فریقا منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا اللہ تعالیٰ. کیا مطلب ہے؟ اب ذرا سا جب تک آپ اس جن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں چلے جائیے، اس کا حصہ بن جائیے. اب ہوا کیا؟ سخت سرد گرمی ہے، قحط گزر چکا ہے، اور اب کھجوروں کا پھل اتارنے کا موقع ہے، اور یہ تو وہاں گھریلو سخت ترین حالات ہیں. پھر سفر اتنا لمبا ہے، اس سفر کی تیاری، اس سفر کے لیے صورتحال کو فیس کر کے ان ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اتنی مشکلات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ ان کے دلوں کو، ان کے ایمانوں کو مضبوط رکھا اور ان حالات میں وہ نکل پڑے. تو یہ ہے ساعت الاسرہ، اور یہ ہے کہ اللہ ان پر ان کی توبہ قبول کی ان حالات میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیوں کیا بھلا؟ جلدی بتائیے. تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ رؤوف قائم رہیں. اللہ کی دعا خدا کے لیے آیت میں پڑھے انہو بہم رؤوف الرحیم، لکھا ہوا ہے آیت میں نہیں. آپ دیکھتے اپنے گھوڑے عقل کے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. بے شک اللہ تعالی رؤوف، انتہائی مہربان ہے، رحیم ہے. وہ رحمتیں اس کی دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں اور حد سے زیادہ ہیں. یہ ہے اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے تھا، صحابہ اور صحابیات کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اور وہ اس تنگی کے دور میں، جب تنگی ان کو ملک وہاں تھی، قحط گرمی سب کچھ، اور وہ تنگی جو سفر، اتنا لمبا سفر، ایک کھجور پر سارا دن گزارا ہے لوگوں نے. آپ لوگ پڑھیں، خدا کے لیے پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، پھر آپ کو ان آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا. تو یہ اللہ نے جنرل بات کی، اور اب فرمایا وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. اب وہ رہ تو خود گئے تھے. یہ 3 کون تھے؟ نام لکھ لیں بے شک. کعب بن مالک ہیں، مرارہ بن ربیع ہیں، اور ہلال بن امیہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری جنگوں میں تبوک سے پہلے شامل ہوئے ہیں. یہ بڑے پکے سچے مسلمان ہیں. مثلا کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ بھائی میں نے سوچا کہ بھائی میرے پاس تو سواری ہے، میں یہ جا کے پکڑ لوں گا ان کو، 2-3 دن کی مسافت کے بعد پیچھے سے میں جا کے ان کو مل لوں گا اور میں شامل ہو جاؤں گا. اور وہ جو ہے وہ یہ کام نہ کر سکے. اب یہاں ایک بات نوٹ کریں، ہم سب سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک بندہ نیکی اس کے سامنے آتی ہے اور وہ ڈیلے کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے اس بندے کے ساتھ؟ کیا کرتا ہے؟ اور نیکی کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ویری گڈ، ویری گڈ. نیکی آئے فوراً کر گزرو. اگر تم نے کہا کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود حائل ہو کہ اس بندے کو اتنا حیا نہیں ہے. میرا حکم، معاملات اس کے سامنے، میدان اس کے سامنے، یہاں سے بھاگ رہا ہے، تو اللہ حائل ہو جاتا ہے. اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا. لہذا یہ 3 جو ہیں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، الا وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. یعنی انہوں نے یہ دل میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسی حال میں رکھا کہ وہ پیچھے رہ گئے.
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ وہ زمین جو وسیع تھی وہ ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ فراخ تھی اور ان کی جانوں پر تنگ ہو گئی۔ ان کو سر اتنا ایک منٹ، ان کو اتنا افسوس ہوا اپنے اس پیچھے رہ جانے پر کہ ان پر ایسا لگتا تھا کہ زندگی جو ہے وہ مشکل ترین ہو گئی ہے۔ یہ ہے ایمان ان میں تھا، انہوں نے تھوڑی سی سستی کی اور اس سستی کے نتیجے میں وہ اس اجر میں شامل نہیں ہو سکے اور وہ مجرم بن گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مال انسانوں پر مہربان ہے، اس نے توبہ کا دروازہ، سچی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لوگوں نے پہلے آ کے جھوٹ موٹ کے بہانے بنا کے، منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت لی ہے؟ لیکن یہ تین سچے متمنی تھے، یہ ہر غزوہ میں اس سے پہلے شریک ہوئے تھے، لہذا یہ بڑے پریشان، اتنے پریشان کہ ان پر گویا زمین ہی تنگ ہو گئی ہے۔ اور وَظَنُّوا، اور انہوں نے اس بات کا گمان کیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کی پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں ہے۔ پناہ کہاں ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے مومن کے لیے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے پھر اللہ اس کا بن کے رہتا ہے پناہ بنا دینے والا۔ تاب علیہم، پھر اللہ ان کی طرف اپنی رحمتوں سے متوجہ ہوا۔ اللہ کا توبہ کیا ہے؟ کہ اللہ رحمت سے متوجہ ہوتا ہے، اور بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی پر شرمندگی کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اسے دعائیں مانگتا ہے۔ لِيَتُوبُوا، تاکہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ کیوں؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، بشرطے کہ آپ وہ توبہ کریں، سچی توبہ نصوح، توبۃ النصوح، اور اس کے بعد اس پر قائم رہیں، تو اللہ پھر ہمارے دلوں سے واقف ہے، خوب ہمارے جذبات سے بھی واقف ہے، خیالات سے بھی واقف ہے، پھر وہ ان حالات میں ہمارے ساتھ تواب اور رحیم کا معاملہ کرتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آیت 118 تک۔ یا ایہا الذین آمنو، اب ذرا ہوشیار ہو جائیں، آیت کے آخر میں بڑی زبردست، آیت کے اندر بھی ہوتی ہیں لیکن آخر میں بالخصوص بڑی زبردست ہدایات ہوتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اب قاری جو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ آیت کس کو خطاب کر رہی ہے؟ ہمیں، ہر پڑھنے والے کو، آپ کو، مجھے، کیونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ذرا الرٹ ہو جائیے جب یہ بات آئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو انتہائی محبت کرنے کی چیز ہے۔ کیوں محبت کرنے کی چیز ہے؟ اس کے تو انعامات ہیں، ہم دنیا میں آئے اس کی وجہ سے، والدین اس نے دیے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ہم سب دیکھتے آئے ہیں کہ اس کے احسانوں کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع تو گن نہیں سکتے۔ اس لیے کہا اتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ کی ناراضگی سے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا۔ تقوی یہ ہے کہ نیکی خود بھی کرو اور دوسروں کو حکم دو، تقوی یہ ہے کہ برائی سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچو۔ پوری زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے پوری زندگی میں برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو فروغ دینا۔
ये तो था तकवा का मफहूम। वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, उन्हीं का दुनिया में उनके साथ रहो। अच्छा, ये सादिकीन का सही मफहूम बताएं, इधर उधर की मत हाँकें। सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 15। आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम नहीं 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 यरताबू। नहीं 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 नहीं, वो बात आपकी ठीक है। सादिकीन का मफहूम यहाँ पर क्या है, वो बात आपकी 100% ठीक है, वही सादिक सच्चे मोमिन है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हों कुरान, तो अब आज तो लोगों के सामने नहीं है, सादिकीन का वैसे मफहूम क्या है। कि अल्लाह से डर के रहना, तकवा अख्तियार करना। तो छोड़ें, ये आप सच्चे सादिकीन के सच्चे साथ लोगों जोड़ें, का आप साथ दें, तकवा पीछे आगे है। सच्चे लोगों का साथ दें जो ये काम कर रहे हैं भाई। ये जो अब साहबा पीछे रह गए थे तो इन्होंने सच बयान कर दिया था कि अब हमसे आप सुस्ती मेरी हुई है बात और गौर गलती से की। सुने, अमल मेरी बात से जाहिर प्लीज करना। प्लीज प्लीज, अब बस करें। बिल्कुल सादिकीन का मतलब है जो अपने दावा ईमान में सच्चे हों। दावा ईमान में वो सच्चा होगा जो डॉक्टर साहबा आपने अभी कहा कि आयत 15 का पर अमल करने वाला होगा। तो दावा ईमान, सादिकीन को पहले समझें, कौन वो सादिक। सादिक का मतलब यहाँ क्या, अपने दावा ईमान में सच्चे हों और हर अपने ईमान की तकमील के लिए अपने ईमान के तकाजों के मुताबिक अमल करते हों, वो सच्चे हैं। अब आप आयतें सारी पढ़ लीजिए, सामने वाले को बात समझ तो आए ना। तो अगर आप इन लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी फिर सादिकीन वाले काम करेंगे। दो बड़ी अहम हिदायत अल्लाह ने आयत में दी हैं, वत्तकुल्लाह और दूसरी कूनू मास सादिकीन। ये दो लिख लें, और ये हम अगर अपनी जिंदगी में हिदायत पर कायम रहना चाहते हैं तो ये दो काम हमें करने होंगे। यानी अच्छे लोगों की सोबत में रहें। फिर अच्छे लोग, अच्छा लफ्ज नहीं है डॉक्टर साहिबा, उसको फिट आता, जो अपने दावा ईमान में सादिकीन सच्चे हों, जी सर। ठीक जुमला बोलें, ठीक अल्फाज इस्तेमाल करें। ये जो हमने वतीरा समझ रखा है ना, कुरान अल्लाह का कलाम है, उसके बड़े मखसूस मानी होते हैं, उन्हीं तक पहुंचे हम इधर का उधर जोड़ देते हैं, उधर का इधर जोड़ देते हैं। तकवा हमने समझ रखा है कि जिसने दाढ़ी रखी हो, टखनों से ऊपर पजामा हो, और जनाब वो मुत्तकी है। ये उसके मज़ाहिर में से एक छोटी सी चीज है। असल तकवा ये कि मेरे दिल के अंदर तकवा है, मेरे दिल में इस बात का पक्का आज़म है कि मैंने बुराई नहीं करनी और नेकी करके छोड़नी है। जब मुझे तकवा का ये मफहूम मेरे दिलो दिमाग में अक्ल में पक्का होगा तो मैं इसके मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। अगर तकवा का माना मुझे वो है तो मैं टोपी भी पहन लूंगा, पजामा भी ऊपर कर लूंगा, लेकिन तकवा नाम की चीज जो कुरान जिसका मकसूद है वो मेरे पास नहीं होगा। वो मैं इल्म से आएगा और अमल से आएगा, इल्म कुरान और सुन्नत का और अमल उसके मुताबिक। बात को खोल के समझ के पूरी तरह बयान करें ताकि सुनने वाला भी समझ जाए। जी सर, बिल्कुल सही है। सर जी एक आयत पढ़ सकती हूँ? जी हुक्म। सूरह हशर की 8 नंबर आयत है। अल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवानन व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिकून। अब आप इस पूरी आयत को देख लें, वो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं ना, यही मफहूम बनता है नहीं बनता? जी सर ऐसे तो देखें ना, अगर मैं आयत पढ़ देता, आपने जज़ाकल्लाह, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट आयत पढ़ी है कि सादिकून का मतलब यहां से समझ आएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सर आपको तो पता बंदे को होता है ना कि मैं सच्चा हूँ, दूसरे के सच्चाई का कैसे पता लगे कि बिल्कुल वो दिल से सच बोल रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं अपने ईमान के सामने आपसे हर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा हूं तो मेरी सादिक होने का यही तो जो आपके सामने सबूत है। आप उसको अमल से देखेंगे, दावों से नहीं देखेंगे। आप
اپنے پڑوسیوں، اپنے بچوں، اپنے میاں، اپنے گھر والوں کو اگر دیکھنا چاہیں تو ان کا عمل ہی دیکھیں گے نا. سر جس طرح نبی جی صلی اللہ جی علیہ وسلم کو سر صادق امین کہا جاتا تھا بالکل. جزاک یا اللہ. اپنے عمل سے. ہاں جی. لیکن سر ہماری نیتیں اس طرح خالص نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے خالص ہوتی ہے، پھر دل میں شیطان کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن پیور ہم اس طرح مسلمان یعنی خالص دل والے نہیں ہیں. آپ ایمان سنیں ہمارے میری میں بات، صادق نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مطلب اس کا پرابلم آپ کا کیا ہے؟ جو بندہ یہ کرتا ہے وہ شیطان کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، اللہ کو بھی. تو جیسا موقع ہوتا ہے ایسا اختیار کرتا ہے. یہ صادق نہیں ہے، یہ دعوی ایمان میں سچا نہیں ہے، یہ منافق ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا راضی ہو یا نہ ہو. وہ اور ریاکاری بھی نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، بس چپ کر کے اللہ کا کام کر جاتا ہے. اس دیکھنے والا اگر اہل نظر ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ صادق ہے. یہ جو آپ لیکن فرما رہے ہیں نا کہ جی لوگ جو ہیں وہ کبھی سر یعنی مثال کے طور پہ جس طرح آپ میری کبھی ہم بات سنیں. غیبت کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، یعنی ہم پورے تو نہیں ہے نا کہ میں پورا سمجھ فل رہا ہوں، غیبت چھوڑ دیں. دیکھیں میں آپ کی بات سے پوری بات سمجھ رہا ہوں، سوال بہت اچھا ہے، لیکن ہم جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. کون سا عمل؟ جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اور وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب چلیے آگے، آیت نمبر 119. ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. مدینے والوں اور ارد گرد کے جو بدو ہیں ان کا یہ حق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جاتے. جب آپ تبوک پہ گئے ہیں ہر آدمی کا فرض ہے الا یہ کہ کوئی معذوری ہو، شرعی معذوری ہو. لہذا جو ان کا بالکل حق نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہ جاتے. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ یہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے. آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ کے رسول سے. پہلے اللہ سے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے. تو انہوں نے تو اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تبوک اور یہ بہانے سازیاں کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک اور آگے بات بڑے غور سے دیکھیے. قرآن کو جب غور سے پڑھیں گے تو آپ کو لذت آ جائے گی. ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا، بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ، تو یہ اس لیے ہوا یعنی کہ بے شک وہ اللہ کے راستے میں انہیں نہ کوئی پیاس پہنچی، گئے نہیں تو پھر ان کا جنہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائیں انہی کے لیے اجر ہے. ولا نصب، اور نہ کوئی تھکان ہوئی. ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ کوئی بھوک اور نہ کسی ایسے، ہاں ان کو آئی اللہ کے راستے میں. ولا یطیعون موعظا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا، نہ ان کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا کتب لہم بہ عمل صالح، اگر یہ کام کرتے نا تو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور 30,000 کا لشکر دشمنوں پر روب پڑتا، اور پھر اللہ کی خاص تائید سے وہاں مقابلے پہ آئے نہیں رومی اور اللہ نے ایسی فتح بخشی. تو یہ اگر اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تو یہ ان کی بدبختی ہے. لیکن جنہوں نے حصہ لیا ان کے کیا کہنے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ ان کی بدبختی تھی کہ وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، بہانے بنا کے پیچھے بیٹھے رہے، اور وہ لوگ جو گئے
جنہوں نے ایک ایک تکلیف کا ذکر ہے یہاں، کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس کے بدلے میں ان کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، جنتوں میں ان کو سیراب کرے گا، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ اور کے رسول کی حکم پر لبیک کہا۔ آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے 121 میں، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ نہ کوئی بڑا، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، ہاں یعنی کسی کام کے کرنے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بہترین جزا دے جو وہ کر رہے ہیں یا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جنہوں نے اس تنگی کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، کس طرح اللہ ان پر مہربان ہے، کس طرح ان کو وعدے کر رہا ہے جو پورے ہو کے رہیں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے اس ساری تکلیفوں کے بدل۔ کوئی سوالات 121 پر؟ آج امت ان چیزوں سے محروم ہے، ہمارا رویہ بالکل وہی ہے جو پیچھے منافق رہ گئے تھے، حکمرانوں کا بالخصوص اور اہل دولت کا بالعموم، بالکل وہی رویہ ہے جو اس وقت ان منافقین کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر نہیں گئے اور بہانے بناتے رہے۔ بات کو سمجھیے، حالات سے جوڑیے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بتائیں۔ نہیں سر، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، صرف یہ پڑھ کے سمجھ کے اس پر کما حقہ عمل کریں گے تو کامیاب جنت جیسی دنیا میں عزتیں ملیں گی، جنت میں آخرت میں جنت ملے گی۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے آپ نے آخری آیت سننی ہے اور پڑھنی ہے کیونکہ بڑی اہم ہدایت ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں۔ کہاں نکل جائیں؟ جی جہاد کے لیے سر۔ ہاں، جزاک اللہ۔ جہاد و قتال کے لیے سب پر فرض نہیں ہے، ان میں سے ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفْرًا مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، ہاں، فرقتم من طائفتن، ان کے گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے، کس لیے نکلتے؟ لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل، دین میں تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ اچھا، یہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین میں تفقہ حاصل کرنا، دین میں اس ڈیپتھ میں سمجھ حاصل کرنا کہ یہ جہاد و قتال کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں عزت ملے گی جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا یہ دین کا تفقہ، گہری سوچ سمجھ کر دین کو سمجھیں، اور اس کے بعد وَلِيَنْظُرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں۔ کس بات سے؟ کہ اگر تم دین پر کما حقہ عمل نہیں کرو گے، جہاد و قتال کے لیے نہیں نکلو گے، تو پھر تمہیں اللہ سزا دے گا۔ یہ ہے لِيَنْظُرُوا کا معنی۔ اور آیت کے اندر کیونکہ جہاد و قتال کے پس منظر میں آ رہی ہے، تو تفقہ فی الدین کا مطلب پورا دین بمے جہاد و قتال کے جو اس کی چوٹی ہے وہ حاصل کرتے ایک گروہ، اور وَلِيَنْظُرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو اس سے
तंबीह करते, आगाह करते, डराते, इज़ा रजऊ अलैहिम, जब वो दीन सीख के अपने गांव, अपने वापस अपने जाते इलाके में, तो ये काम करते। लअल्लहुम यहज़रून, ताकि लोग इससे बच जाएं, इस नाफरमानी के वबाल से बच जाएं। आज जहादो किताल का तफक्का हमारे दरमियान नहीं है, ना हमने कुछ उलमा ये काम कर रहे हैं। नतीजा ये है, मैं मजमूई तौर पर इल्ला माशाल्लाह शायद कोई एक आध हो। तो आप देख रहे हैं कि सूरत तौबा कंक्लूड हो रही है, और किन हिदायत के साथ कंक्लूड हो रही है कि दीन में तुम तफक्का हासिल करो, और हर गांव, हर फिरके के लोग, ग्रोह, फिरके से मुराद फिरके नहीं है, ग्रोह के को चाहिए कि वो अपने बंदों को भेजे ऐसी तालीम गाहों में, दरसगाहों में, जहां वो सीखें पूरा दीन जहाद व किताल के साथ, और आके लोगों को उससे आगाह करें, ताकि लोग जहन्नम के अजाब से बच जाएं। अच्छा, ये बात क्लियर है। आज 122 में बड़ी अहम आयत है जी, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जहाद और कताल कैसे करें, हम कैसे करें? देखें बेटा, बात यह है, अल्लाह ताला ने ये, मुझे एक बात बताएं, ये जो जहादो किताल करने वाले मर्द हैं, ये किन की गोद में परवरिश पाते हैं? जवाब दीजिए। माओ की, औरतों की गोद में। तो ये माओं का ये हिस्सा है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने की बजाय कि उनका किबला काबा वाशिंगटन और लंदन हो जाए, वो क्यों नहीं बच्चों को इस बात की तालीम देते? बताएं ना मुझे। अच्छा, कोई और सवाल? देखें, आप 70 से ज्यादा आदमी बैठे हुए हैं, अल्लाह के बंदो सवाल करो। सर वो आयत नंबर 120 का कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया है। वला यताऊना मोतिआन यगीसुल कुफारा वला यनालूना मिन अदुव्व नैला, ये वाला। हाँ, अच्छा, जज़ाकल्लाह। अब मुझे ये बताएं, जब ये तबूक जा रहे थे तो सफर कर रहे थे ना, रास्ते में वादियां भी आ रही थी। वादी बड़ी मुश्किल होती है, पहले लड़ाई उतराई, चढ़ाई उतराई, इस तरह के रास्ते होते हैं। उनका उन रास्तों में चलना, मुश्किलात को पार करना जो है, वो है उनका मुश्किलात। उसका अल्लाह कह रहे हैं मैंने उनको एक एक कदम का अजर देना है। अब बात समझ आई आपको? और वो इस हाल में क्रॉस कर रहे थे, चल रहे थे कि एक खजूर एक मुजाहिद को मिलती थी। तंगी का ये आलम था। तो अल्लाह उसका खास जिक्र करके कि उनको तो मैं अजर दूं ही दूं, उन्होंने ये सब कुछ तकलीफें मेरी दीन की सरबुलंदी के लिए उठाई हैं। अब समझ आई नहीं आई? जी सर, सही है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जरा आप वापस चलें आयत नंबर 217 में, ताकि इसको हम जोड़े। सारी 97 में, इसी सूरत की आयत नंबर 97, ताकि आप बिल्कुल जुड़े रहें। आयत नंबर 97 में आपके सामने पढ़ रहा हूं, और उसको गौर से सुनें। आयत नंबर 97, अल आराबो, मैं 97 पढ़ रहा हूं और तर्जुमा कर रहा हूं। अल आराबो अशद्दुन कुफ्रम व निफाक, ये जो बद्दू है ना, ये कुफर और निफाक में बहुत बड़े हुए हैं। वह अजदरो, और इस बात के ज्यादा लायक हैं, अल्लाह यालमु हुदूद अल्लाह, हदूदुन, सॉरी, अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूल, ताकि उन हुदूद से वाकिफ हो जाएं जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल फरमाई है। तो यहाँ किस बात का जिक्र है? जिक्र ये है कि इन बदुओं को, जो देहाती हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दीन को सीखें, ये जहाद व किताल के फैज़ व बरक़ात को सीखें। यहाँ एक बताया जा रहा है कि ये इंतहाई ज़रूरी काम है, और आयत 120 में उसके करने का तरीका बता दिया गया, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है, सारी आयत 122।
آپ سمجھ رہے ہیں یہ دونوں کا یہ تعلق ہے. شاباش, سوال کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو. اچھا, میں نے آپ کو بتایا. سر یہ جو آیت نمبر 20 ہے 120 اس کا ترجمہ پلیز ذرا بتا دیں دوبارہ. 120 میں نے 122 پڑھی ہے. آپ سے 122 کہہ رہے ہیں یا 120 کہہ رہے ہیں؟ 120 یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا نا جس کا اچھا, مفہوم. اب سنیں, اب ترجمہ سمجھیں گے تو بات بالکل کلیئر. ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. یہ کسی طرح حق نہیں تھا ان لوگوں کا کہ ان کا مدینے والے اور وہ اعراب, مدینے والے خاص لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, کس سے؟ جنگ تبوک سے. وہ اور وہ اعراب, وہ بدو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. کیوں چھوڑ دیے اللہ نے؟ کہ انہوں نے خود کوئی کوشش ہی نہیں کی. لہٰذا ان کے لیے ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ, کہ وہ اپنی جان کو نبی کریم سے زیادہ عزیز رکھیں. تو یہ تنبیہ ہے کن کے لیے؟ اس حصے میں ان کے لیے جو پیچھے رہ گئے تھے, چاہے وہ مدینے کے منافق ہوں یا وہ بدو ہوں. اچھا, اب ان کو نقصان کیا ہوا ہے اس کا آگے ذکر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمًّا, یہ اس وجہ سے ہے کہ لا یصیبہم ظمًا, نہ تو انہیں کوئی پیاس پہنچتی ہے, ولا نصب, نہ تھکاوٹ. مجاہدین کو سفر میں یہ ساری پیش آئی نا, ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ شامل ہی نہیں ہے, بدبختوں سے بچنے کے لیے کر رہے تھے. لہٰذا یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو بھی مصیبتیں ان مجاہدین کو پہنچیں, چاہے بھوک کی شکل میں ہوں, نصب تھکاوٹ کی شکل ہوں, وما مخمصۃ فی سبیل اللہ, اور کوئی بھوک ہو ان کو, یا وہ لا یطعون موطئا, یا وہ کوئی وادی کراس کر رہے ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا مشکل سفر تھا, وادیوں پہ وادیاں کراس کر رہے تھے, ہر قدم پر ان کو لیے اجر تھا, یہ اس اجر سے محروم. اور وہ جب یہ عمل کرتے تھے نا, یغیظ الکفار, کافروں کو بڑا غصہ آتا تھا. یہ 30,000 کا لشکر یہ جا رہا ہے تو غزوہ تبوک میں, تو بڑا کافروں کو غصہ آتا تھا کہ یہ مسلمان اتنے طاقتور کیسے ہو گئے, کیوں ہو گئے. یہ سب اللہ کا کرم تھا. بڑی پیاری آیت ہے. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا, اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ مجاہدین جب بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے, جی آپ نے کچھ مجھے کہا یا گھر میں کہہ رہے ہیں؟ اچھا, اب سنیں, اب نیکی کے جو قدم قدم پہ نیکی لکھی گئی ہے کیا ہے, پھر غور سے سنیے. ذالک بأنہم لا یصیبہم, ان بدبختوں کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ ضمن, وہ جو بھوک پیاس جس مسلمانوں کے پاس کمی تھی پانی کی, ان کو پیاس لگی, اس پر اللہ کا اجر. ونصبن, ان کو تھکان ہوئی سفر کی وجہ, اس پر ان کا اجر. ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, اور جو بھوک انہوں نے برداشت کی اللہ کے راستے میں. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار, نہ انہوں نے کوئی وادی کراس کی جس سے کافروں کو بڑا غصہ آتا تھا. میں نے بتایا آپ کو کہ 30,000 کا لشکر جب گزرتا ہے تو کافروں کے دلوں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا, اور نہ وہ کوئی کامیابی, دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی جو حاصل کرتے تھے وہ مومن, إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. ان ایک ایک چیز جو اوپر بیان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے ہر نیکی پر عمل صالح کو شمار کیا ہے, ہر نیکی کو. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر, جزاک اللہ. سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو. اللہ فرماتے ہیں کہ صفت لاتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, نیکی کرنے والوں کے اجر کو تو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے.
اچھا، اب آخری آیت 132 پڑھ کے سبق ختم کرتے ہیں تاکہ آیت یہ ختم ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے. قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں تمہارے قریب ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تم میں سختی پائیں. اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، ہمارے اندر وہ سختی ختم ہو گئی، کفر کے ساتھ ہم نے قتال نہیں کیا. کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سوچو، غور سے سوچو، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے سوچو. ہم نے دوستیاں کی، سیاستدانوں بھی اور جرنیلوں نے بھی، اور امریکہ اور کشمیر کو ہم نے کھو دیا. بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. کیوں؟ ہم نے جہاد و قتال نہیں کیا. ہمارے اندر کفر کے خلاف وہ نفرت نہیں تھی، ہم نے کفر سے دوستی کی، ہم نے طاغوتوں کے پیچھے چلے، اللہ کے حکم کو چھوڑا. ذلت اور پستی ہمارا مقدر. وہ تو گیا ہی جو ایسٹ پاکستان گیا، باقی کی فکر کرو. وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ کن کے ساتھ ہے؟ متقی لوگوں کے ساتھ. متقین کون ہوتے ہیں؟ یہاں آیت میں رہ کے بتائیے، ادھر ادھر کی مت ہانکیے. متقین کون ہے آیت کے اندر؟ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. ونڈرفل، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہاں متقی کا معنی یہ ہے آیت کے اندر کہ وہ کافروں سے قتال کریں جب کشمیر جیسی صورتحال ہو، اور کافر سمجھیں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ہے متقی کی ڈیفینیشن. یہاں قرآن پڑھیں تو سمجھ آتا ہے نا. بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جلدی بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر صحیح ہے بالکل. وَاعْلَمُوا، اب اللہ وارننگ دے رہا ہے، اور اچھی طرح جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ مع المتقین، اللہ ان متقین کے ساتھ ہے جو یہ دو کام کرے. آگے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی صورت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اس آیت نے جو یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس نے تمہارے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں. اللہ جواب دیتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. کون سی آیت یہاں لائیں گے؟ سر سورہ انفال آیت نمبر 2. ویری گڈ، لیٹس ہیو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 8. ونڈرفل ونڈرفل. دیکھیں قرآن کس طرح حق بیان کرتا ہے، اور حق کو کھول کھول کے نہ صرف ایک جگہ بلکہ کئی جگہوں پر، تاکہ مومن قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہی رہے. اچھا، یہ تو معاملہ تھا نا جو اہل ایمان کا. اور سنیں جو منافق ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. کون سا مرض؟ کون سا مرض؟ نفاق کا. نفاق کا مرض. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے اندر تو گندگی کے ساتھ اور گندگی اور زیادہ ہو جاتی ہے، نفاق اور بڑھ جاتا ہے. وَمَاتُوا، اور وہ مرتے اس حال میں ہیں، وَهُمْ کافرون، کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں.